أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المبطون شهيد المطعون شهيد والمبطون شهيد والغرق شهيد والحريق شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة قط في قوم قط حتى يعلنوا إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ایک عرصے کے بعد آپ کی اس جامع مسجد فاطمۃ الزہرا میں مسجد کے بعض ذمہ داران کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہر آفت بلا مصیبت سے وبا سے محفوظ فرمائیں۔ کبھی کبھی اللہ کی ذات اپنے آپ کو منواتی ہے۔ دنیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں رہی، سائنس ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، ہر طرح کے اسباب پیدا ہو گئے، اسباب کو لوگ خدا سمجھنے لگے، مشکل کشا سمجھنے لگے، حاجت روا سمجھنے لگے، لوگ جری ہو گئے، اپنے اللہ کے باغی ہو گئے۔ تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے، ایسی آفات بھیج دیتے ہیں جن کو روکنا انسانوں کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا میں کرونا وائرس کا چرچا ہے، خوف ہے، ڈر ہے، زندگی منجمد ہو کر رہ گئی ہے، مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، ٹرینیں بند ہو رہی ہیں، جہاز بند ہو رہے ہیں، اور تو اور مسجدیں بند ہو رہی ہیں، عبادت گاہیں بند ہو رہی ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں، دفتر بند ہو رہے ہیں،
پورا نظام جام ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جنہیں اپنی قوتوں پہ ناز تھا، جنہیں اپنی طاقتوں پہ ناز تھا، جنہیں اپنی ترقیوں پہ ناز تھا، جنہیں اپنی دولت پہ ناز تھا، جنہیں اپنی ٹیکنالوجیوں پہ ناز تھا، آج وہ لوگ، ان ملکوں کے حکمران بھی اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کی ساری تدابیر فیل ہو گئی ہیں، اب آسمان والا بچائے تو بچ سکتے ہیں ورنہ دنیا بچ نہیں سکتی۔ یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ ایسی بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ ایسی بیماریوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ دو چار باتیں آج کی مجلس میں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس متعدی مرض ہے، وبا ہے۔ افراط اور تفریط لوگوں میں اس بارے میں پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے، یہ سازش ہے۔ یہ بھی حقیقت کو جھٹلانے والی بات ہے، اس لیے کہ عالم دنیا ہے، اور عالم دنیا میں بیماریاں بھی آتی ہیں، امراض بھی آتی ہیں، آ رہی ہیں، مشاہدہ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس کا کوئی وجود نہیں، نہ یہ شریعت کا تقاضا ہے، نہ یہ شریعت کی ہدایت ہے، نہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ ایک وبا ہے، اور وبائیں تاریخ میں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ قرآن کریم میں طاعون کی وبا کا ذکر ہے۔ طاعون بھی ایک وبا ہے، اور اس سے ملتی جلتی وبا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے طاعون کا عذاب بھیجا۔ یہ وبائی امراض بھی طاعون کی طرح ہیں۔ اور طاعون کیا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طاعون کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے، رجس او عذاب ارسل الی امم من قبلکم۔ ایک روایت میں طاعون رجز او عذاب عذب به بعض الامم، کچھ امتوں کو اللہ نے اس طاعون کے ساتھ عذاب دیا۔ عذاب کیوں دیا؟ یہ طاعون اور وبائی امراض کیوں پیدا ہوتی ہیں، اس پہ بھی میں قرآن اور حدیث کے حوالے پیش کروں گا۔ لیکن جو تخلیق ہوئی اس بیماری کی، وہ بطور عذاب کے ہوئی۔ ایک روایت میں بنی اسرائیل پہ اللہ نے اس کو بھیجا، ایک روایت میں ہے تم سے پہلی امتوں پہ اللہ نے اس وبائی مرض کو، طاعون کو بھیجا۔ سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں کئی واقعات لکھے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ۔ یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا بزرگ تھا، مرشد تھا، پیر تھا، عالم تھا، شیخ تھا، مستجاب الدعوات تھا۔ تنہائیوں میں رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، لوگ اس کے پاس دعا کے لیے جاتے تھے، یہ دعا کرتا تھا، دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ جس بستی میں رہتا تھا اس بستی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حملہ کیا۔ وہاں کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، وہاں اللہ کی خلافت قائم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی فوجوں نے حملہ کیا۔ تو وہاں کے لوگ اس بزرگ کے پاس آئے، اس مرشد اور پیر کے پاس آئے۔ وہاں کی حکومت نے اس سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، اور اس سے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دیجئے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں گے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس نے شروع میں انہیں انکار کیا اور کہا کہ نہیں، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، اور نبی کے خلاف بد دعا نہیں کی جاتی، نہ نبیوں پر بد دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جو حق پر ہو اس پر بد دعاؤں کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ اہل ایمان ہو، ایمان اور تقوی ہو، اور آدمی حق پر ہو،
تو کسی کی بد دعا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں بد دعا کی پرواہ کرو جب ظلم کر رہے ہو، بد دعا سے ڈرو جب زیادتی کر رہے ہو، بد دعا سے ڈرو جب گناہ کر رہے ہو، بد دعا سے ڈرو جب دوسرے کا حق مار رہے ہو، تلف کر رہے ہو. اور اگر آپ حق پر ہیں تو پھر کسی کی بد دعا نہیں لگتی، بلکہ بد دعا کرنے والے پر بد دعا لوٹ آتی ہے. بد دعا کرنے والے کی بد دعا اسی پہ پڑ جاتی ہے. بلا باعورہ نے کہا میں نے بد دعا نہیں کرنی. اس نے کہا نہیں، آپ بد دعا کریں. رشوت لائے. جیسے آج کل بہت سارے پیسے والے اور دنیا دار اور حکومتیں بڑے بڑے جبوں اور قبوں والوں کو اپنا ہم نوا بنا لیتی ہیں. ہم نوا بنا لیا، کسی طرح بھی بنا لیا. اب اس بلعم بن باعورہ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. تفاسیر میں آتا ہے، قرآن کریم میں اس عالم کا ذکر ہے. اللہ نے اس کو فرمایا مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس. یہ عالم اس کتے کی طرح ہے کہ جس کو چھوڑ دو تو بھی ہانپے، زبان نکالتا ہے، اور اس پر وزن لاد دو تو بھی ہانپتا ہے. اہل حق کے خلاف اس مولوی نے، اس عالم نے زبان درازی کی، بد دعا کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. لیکن جب بد دعا کر رہا تھا تو کرنا چاہتا تھا بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن زبان پھر گئی اور بد دعا نکل گئی قوم کے خلاف. اس کی قوم کے خلاف بد دعا ہو گئی. اب جب قوم کے خلاف بد دعا ہوئی تو یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور بد دعا الٹ ہو گئی ہے. یہ خود بھی مارا گیا، خود بھی پکڑا گیا، خود بھی تباہ ہوا، خود بھی برباد ہوا. قرآن کریم نے اس کو کتے کی طرح قرار دیا. پھر جب آدمی زیغ و زلال میں پڑ جائے، گمراہ ہو جائے، تو پھر وہ مستقل گمراہیوں کے راہ پہ چل پڑتا ہے. اس نے قوم سے کہا کہ اگر تم بنی اسرائیل کے حملے سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اہل حق کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم اپنی لڑکیوں کو سنوار دو، اپنی بیویوں کو سنوار دو، اپنی عورتوں کو میک اپ کرا کے تیار کر کے بنی اسرائیل کے پاس بھیج دو. بنی اسرائیل جب فحاشی کے مرتکب ہوں گے، عریانی کے مرتکب ہوں گے، زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. جب اللہ کی مدد اٹھ جائے گی تو یہ تمہیں فتح نہیں کر سکیں گے، یہ تمہارے شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. بنی اسرائیل نے یہی حربہ استعمال، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے یہی حربہ استعمال کیا. یاد رکھو، ہر دور میں باطل نے فحاشی کو، عریانی کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا. آج بھی ایک ماضی قریب تک یہ امت ترقی پذیر رہی، عالم پر چھائی رہی، آدھی سے زیادہ دنیا پر اس کی حکومت تھی، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو یہی پلان بنایا گیا کہ امت مسلمہ میں فحاشی کو عام کر دو، عریانی کو عام کر دو، بے حیائی کو عام کر دو، بے حیائی کے اسباب کو عام کر دو، زنا کو عام کر دو، حکمرانوں کو خرید کر قانون بنوا دو اور رعایا کو سہولتیں دے دو. زنا آسان، نکاح مشکل. یہی نہیں ہے آج؟ روٹی مشکل ہے، موبائل کا پیکج سستا ہے، پانی کی بوتل مہنگی ہے، اور رات بھر کا ایک پیکج جس میں لڑکیوں کے ساتھ یہ لڑکا پوری رات فون کے اوپر ویڈیو کال پہ گزارتا ہے، اس کا پیکج سستا ہے. پھر کرونا نہ آئے تو کیا آئے، پھر ملک میں فاقے نہ آئے تو کیا آئیں، پھر کثرت اموات نہ ہو تو کیا ہو. یہ میں آپ کو قرآنی آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں. تو بلعم بن باعورہ نے راستہ دکھایا کہ تم بنی اسرائیل میں فحاشی کو ترویج دے دو. جب فحاشی پھیل جائے گی،
ان سے رب کی مدد رک جائے گی، یہ تمہیں کبھی فتح نہیں کر سکیں گے۔ اس مشورے پر عمل کیا اس قوم نے، اور فحاشی اور عریانی کے مرتکب ہوئے، لڑکیوں کو تیار کیا، عورتوں کو تیار کیا، بنی اسرائیل کے سامنے بھیجا۔ بنی اسرائیل کے کچے ایمان کے لوگ ان پر فریفتہ ہو گئے، ان سے دوستیاں ہو گئیں، تعلقات استوار ہو گئے، بدماشی میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر بدماشی میں مبتلا ہوئے، ادھر اللہ کی مدد رک گئی، اور ادھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور وہ عذاب کیا آیا؟ وہ طاعون کا عذاب آیا۔ طاعون بھی وبائی مرض ہے، ایک سے دوسرے کو کنورٹ ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے۔ یہ طاعون کا عذاب آیا، وبائی مرض آئی۔ تفسیروں میں لکھا ہے اس وبائی مرض کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیلی دیکھتے ہی دیکھتے مر گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے 1,00,000 بنی اسرائیلی مر گئے۔ اور سبب کیا ہوا؟ یہ بے حیائی۔ سبب کیا ہوا؟ یہ زنا۔ سبب کیا ہوا؟ یہ فحاشی۔ سبب کیا ہوا؟ یہ عریانی۔ اس لیے حضور نے فرمایا بھائی خاموش ہو جاؤ، عجیب بزرگ آدمی ہو۔ الطاعون رجس او عذاب عذب به یہ اللہ کا عذاب تھا جو پچھلی امتوں پر آیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی قوم کے گناہ بہت ہو گئے، بنی اسرائیل کے گناہ بہت ہو گئے، میں 3 عذابوں میں سے ایک عذاب دینا چاہتا ہوں، آپ انتخاب کر لیں کہ کون سا عذاب ان کو دوں۔ فرمایا یا تو میں انہیں طاعون میں مبتلا کر دوں گا، نمبر 2 فرمایا میں اس قوم کو بھوک میں مبتلا کر دوں گا، قحط میں مبتلا کر دوں گا، فاقے میں مبتلا کر دوں گا، نمبر 3 2 ماہ کے لیے ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر کے ان کے رقبے ان کے ملک ان کے دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ تم خود اپنے لیے سزا کا انتخاب کرو، یہ پچھلی امتوں میں ہوتا تھا۔ قوم نے کہا کہ سب سے ہلکا عذاب ہمیں طاعون کا لگتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا ان کو طاعون میں مبتلا کر دے۔ اللہ نے طاعون بھیجا، فجر سے ظہر تک 70,000 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، 70,000 لوگ۔ اس لیے وبائی امراض آج سے نہیں، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کو اتنے بے وقوف نہیں، پاگل نہیں کہ ہم کسی مرض کی حقیقت کا انکار کریں، یہ نظریہ بھی غلط۔ میں نے کہا تھا کرونا کے بارے میں 2 نظریے ہیں، ایک نظریہ یہ نظریہ ہے جس میں تفریط ہے، اس کے وجود کا انکار ہے، یہ بھی غلط ہے۔ چونکہ زیادہ ہمارا مذہبی طبقہ اس کا شکار ہوتا ہے تو اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اور ایک طبقہ افراط کا ہے، زیادتی میں مبتلا ہے، وہ اسی بیماری کو سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کے امر کو کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس کو رب لگانا چاہیں بیماری اس کو لگتی ہے، جس کو بچانا چاہیں بیماری اس سے رکتی ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بیماری چڑھ جائے گی، مسجدیں بند کر دو، کاروبار زندگی جام کر دو، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دو، شوہر بیوی سے الگ ہو جائے، بیوی شوہر سے الگ ہو جائے، کھانا الگ الگ کھاؤ، دفتر بند کر دو، ملک کا نظام جام کر دو۔ وہم کی بنیاد پر ایک دہشت پھیلا دی گئی، قوم کو ایک خوف میں مبتلا کر دیا گیا۔ شریعت کی نظر میں یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ بیماری کا وجود ہے، احتیاط کرو، لیکن اللہ پہ توکل کرو۔ کیوں؟ ہمارا یہ نظریہ ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ میرے نبی آپ ان کو بتا دیں، سب میں اعلان کر دیں لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی تکلیف آئے گی جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ جو رب نے لکھی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو رب نے نہیں لکھی اسے کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ جس کے لیے رب نے بیماری لکھی ہے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور جس کو رب نے بچانا ہے کہو اس کو کوئی
لگا نہیں سکتا، اس کو کوئی نہیں لگا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، اب بعض لوگ آدھی حدیث پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے، بھولے بھالے لوگ ہیں۔ لا عدوى ولا طیارتا ولا سامتا ولا سفرا فر من الاسد کما فر من الجزام کما یفر من الاسد او کما قال۔ آپ نے فرمایا یہ درست ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اپنی مرضی سے نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ لا عدوہ کا معنی یہ ہے ایک سے بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یعنی خود نہیں لگتی۔ بیماری میں کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو بیمار کر دے؟ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ یہی ایک مسلمان اور کافر کا فرق ہے، اور یہی فرق آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا فیل ہو گئی ہے، ابھی تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی، کوئی علاج ایجاد نہیں ہوا، سب اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اب تو غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں اس کو پکارو، اس سے مدد مانگو، وہی بچائے تو بچائے، اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور تم مسلمان ہو کر کہتے ہو یہ مولویوں کی باتیں، یہ توحید کو مولویوں کی باتیں سمجھتے ہیں، یہ عقیدے کی پختگی کو مولویوں کی باتیں سمجھتے ہیں۔ یہ بیماری ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ آج ایمان بنا لو، نفع دینے والا کون؟ سارے بولو ایمان بنا لو، نقصان دینے والا کون؟ بیمار کرنے والا کون؟ اور شفا دینے والا کون؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے، نہ کیپسول شفا دیتا ہے، نہ انجیکشن شفا دیتا ہے، نہ کورس شفا دیتا ہے۔ یہ سارے سبب ہیں مولانا، علماء اور عوام، یہ اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن دوائی میں شفا نہیں ہے۔ اگر دوائی میں شفا ہوتی تو سب کو ہوتی، ایک پہ دوائی کام کر گئی دوسرے پہ نہیں کی۔ سمجھ میں آیا؟ شفا دینے والی دوائی نہیں، شفا دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اللہ کو شافی الامراض سمجھو، اسی سے مانگو۔ بیماری کا وجود ہے لیکن مسلط نہ کرو اپنے اوپر۔ ہاں حضور نے فرمایا اچھا ایک کام ضرور کرو، وَفَرَّ مِنَ الْجُزَامِ، جزام والے سے، کوڑ کی مرض والے سے، طاعون کی بیماری والے سے ایسے بھاگو، جیسے ایسے دور رہو جیسے شیر سے دور رہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے حکم فرمایا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے اعتدال کا نظریہ یہ ہے کہ جس کو علامات ہیں کرونا وائرس کی وہ خود بھی دور رہے، آپ بھی اس سے دور رہیں، وہ نہ آئے مسجد میں۔ اگر حکومت ہمیں کہے کہ ہم مسجد میں نہ آئیں تو یہ غیر شرعی حکم ہوگا۔ آج یہ ہمارے اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، نہ جانے کیا ہو گیا، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ مجھے تصدیق تو نہیں ہے، مجھے آتے ہوئے کسی نے بتایا کہ آج مسجد نبوی میں بھی جمعہ نہیں ہو رہا۔ مسلمانوں اللہ سے معافی مانگو۔ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے آتی ہیں اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ اللہ کہتے ہیں کبھی کبھی میں پکڑتا ہوں تمہیں جسمانی تکلیف دے کر، مالی تکلیف دے کر، اس لیے پکڑتا ہوں کہ تم مسجد سے ٹوٹے ہوئے ہو، مسجد سے جڑ جاؤ، رب سے روٹھے ہوئے ہو، رب تم سے روٹھا ہوا ہے، روٹھے رب کو منا لو۔ اب تک تم نماز نہیں پڑھتے، اب اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اب تک دنیا میں مست تھے، اب اپنی موت کو یاد کر لو۔ اس لیے کبھی کبھی تمہیں پکڑ لیتا ہوں کہ تم میری طرف رجوع کر لو، میرے دروازے پر آ جاؤ۔ یہ الارم ہے، یہ کاشن ہے اللہ کی طرف سے۔ مسلمانوں ظلم کرنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کرپشن کرنا چھوڑ دو، فحاشی سے توبہ کر لو، عریانی سے توبہ کر لو، عریانی کے آلات کو آگ لگا دو، اور جو کچھ ہو چکا روٹھے رب کو منا لو۔ وہ راضی ہو گیا تو پھر کسی دوائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بیماریوں کو اٹھا لے گا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس لیے یہ کرونا آئی ہے، فحاشی عام ہو گئی۔ کیوں آتی ہے؟ میں نے ایک جمعے پہ اس پہ تفصیلی بیان کیا اپنے جامعہ میں، جامعہ کی مسجد الرشید میں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا 5 چیزیں ہیں جب تم یہ کرو گے تو 5 بلائیں آئیں گی۔
5 بلائیں آئیں گی، 5 کاموں پر 5 بلائیں آئیں گی. تم کرونا کو آج رو رہے ہو، میرے آقا نے 1450 سال پہلے بتلا دیا. میں تمہارے سامنے حدیث پڑھتا ہوں. عامر بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث صحیح ہے. خمسۃ اذا ابتلیتم بہ اعوذ باللہ ان تدرکوہن. 5 چیزیں تمہارا ان کی وجہ سے امتحان ہوگا، اللہ میری امت کو ان 5 گناہوں سے بچا. حضور نے دعا مانگی. وہ 5 گناہ کیا ہیں؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا او کما قال. فرمایا جس قوم میں اعلانیہ فحاشی ہو جائے، اعلانیہ فحاشی ہو جائے، اس قوم میں اللہ طاعون پھیلا دیتے ہیں یا ایسی وبائی امراض پھیلا دیتی ہیں جو تمہارے باپ دادوں نے نہیں دیکھی تھی. کبھی سنا تھا کرونا کا نام؟ بولو. یہ بیماری پہلے کبھی آئی؟ اس پہ کبھی ریسرچ ہوئی؟ کبھی تحقیق ہوئی؟ تو میرے آقا تو 1450 سال پہلے فرما رہی ہیں جب اعلانیہ فحاشی ہوگی، زنا اعلانیہ ہوں گے، مرد اعلانیہ ننگے ہوں گے، عورتیں اعلانیہ ننگی ہوں گی، جب اعلانیہ فلمیں دیکھی جائیں گی، جب اعلانیہ موبائلوں میں ایک ایک بچہ وہ زنا کا مرتکب ہوگا، اپنی آنکھوں کو ناپاک کرے گا، اپنے کانوں کو ناپاک کرے گا، دل کو ناپاک کرے گا، دماغ کو ناپاک کرے گا، تو پھر انتظار کرنا، پھر طاعون بھی آئے گا اور ایسی بیماریاں بھی آئیں گی جو پہلے نہیں تھیں. یہ حضور نے پہلے فرما دیا. اور جب بھی ایسے حالات آتے ہیں ہمارا ایمان ہمارے آقا پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں صدق رسول اللہ، صدق الصادق والمصدوق. میرے آقا سچے ہیں اور میرے آقا نے جو کہا وہ بھی سچا ہے، یہ دین بھی سچا ہے. یہ ابن ماجہ میں ہے، حضور کی حدیث ہے. عمر ابن عاص راوی ہیں، 1450 سال پہلے حضور نے بتلا دیا. مرض بتلا دی، مرض بتلا دی، مرض کا انجام بتلا دیا. آج انجام کو روتے ہو، مرض کو نہیں چھوڑتے. پیناڈال کھا کر بخار کا علاج کرتے ہو، بخار کا سبب دور نہیں کرتے. کیوں بخار آ رہا ہے؟ کیوں بخار آ رہا ہے؟ وہی ڈاکٹر کامیاب ہے جو تشخیص کرے، اور وہی مریض ٹھیک ہوتا ہے جو تشخیص کے مطابق علاج کرے. ہیپیٹائٹس سی ہے، بخار آتا ہے، پیناڈال کب تک کھائے گا؟ کب تک اس کا بخار پیناڈال سے رکے گا؟ جب تک کہ ہیپیٹائٹس کا علاج نہیں کراؤ گے بخار کیسے جائے گا؟ قوم علاج کرے اس مرض کا، اور وہ علاج ہے فحاشی پہ پابندی. عمران خان اگر تم مخلص ہو ملک کے ساتھ اور اس پھیلتی ہوئی وبا کو روکنا چاہتے ہو تو دنیاوی اسباب بھی اختیار کرو اور شرعی اسباب بھی اختیار کرو. لیکن تم نے نہ دنیاوی اسباب اختیار کیے نہ شرعی اسباب اختیار کیے. حضور نے فرمایا اذا سمعتم بہا بارض، جب تم وبائی مرض کے بارے میں، طاعون کے بارے میں سنو کہ کہیں پر وہ بیماری آ چکی ہے، فلا تقدموا الیہا، وہاں نہ جاؤ اور وہاں کے لوگ باہر نہ آئیں. ایران سے لوگ باہر آئے، پاکستان آئے، تم نے کیوں نہیں روکا؟ چائنا کے اسٹوڈنٹوں کو روک دیا، ایران کے زائرین کو کیوں نہیں روکا؟ اگر ان کا لانا ضروری تھا ان کو کیمپوں میں بند کیوں نہیں کیا؟ ان کو آبادیوں میں کیوں بھیجا؟ اس کی ذمہ دار میں اور آپ ہیں یا حکومت ہے؟ آپ بتاؤ. حکومت ہے. اب تم اپنی کوتاہیوں کا نزلہ عوام سے لینا چاہتے ہو، اس کا بدلہ نزلہ عوام پہ ڈالنا چاہتے ہو. چھابڑی والے کی چھابڑی ختم ہو گئی، ریڑھی والے کی ریڑھی ختم ہو گئی، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. بیماری پھیلتی جا رہی ہے، جیسے تمہاری کرکٹ کے سکور ہر 15 منٹ کے بعد بڑھ جاتے ہیں، ایسے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور اب ظلم اور ملتان کے ساتھ سارے سیاستدان چپ ہیں، ساری جماعتیں چپ ہیں کہ 2000 کے قریب مریض ملتان میں لا کر رکھ دیے، جس علاقے میں 1 کرونا کا مریض نہیں تھا، تاکہ یہاں بھی وبا پھوٹے. اتنی بھی عقل تمہاری کام نہیں کرتی کہ ان لوگوں کو آبادیوں سے دور رکھو، کیمپوں میں رکھو. یہ حکمران نالائق ہے، انہوں نے دنیاوی اسباب اختیار نہیں کیے.
اور شرعی اسباب یہ ہیں، عمران خان اگر مخلص ہو تو لگاؤ فحاشی پہ پابندی، لگاؤ عریانی پہ پابندی. تم نے رضا کے ساتھ زنا کو قانونی تحفظ فراہم کیا ہوا ہے، ایسے قوانین ختم کرو، کل عدم کرو. فحاشی کے مرتکب لوگوں کو کڑی سزائیں دو. میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی بے حیا عورتوں کو لگام چڑھاؤ. غیر ملکی پیسے پہ پلنے والی این جی اوز نے ملک میں جو بے حیائی کا طوفان اٹھایا ہے، بازار گرم کیا ہے، ان کو لگام چڑھاؤ. رب کو راضی کرو، مسجدیں کھلواؤ، لوگوں کو توبہ کی تلقین کرو، استغفار کی تلقین کرو. قوم سے یہ کہو کہ قوم استغفار کرے. خود بھی نکلو جنگل میں، میدان میں، گراؤنڈ میں، گڑ گڑا کے دعائیں کرو، نوافل پڑھو. قوم بھی نکلے. دیکھو یہ بیماری رکتی ہے کہ نہیں رکتی؟ یہ بیماری رکے گی. یہ شرعی اسباب ہیں، یہ بھی اختیار کرو میرے دوستو. اور دنیاوی اسباب بھی اختیار کرو، کوئی پابندی نہیں ہے. ماسک بھی لگاؤ، اگر خطرہ ہے تو مسافے سے بھی پرہیز کر لو، شریعت میں رخصت ہے. اور ابھی تو الحمدللہ ہمارا علاقہ محفوظ ہے، اس لیے میں جمعے کا بھی بیان کر رہا ہوں. اگر ایسی صورت ہو گئی کہ علاقے میں آ جاتی ہے تو ہم جمعہ بھی مختصر کر دیں گے، لیکن ہم مسجدیں بند نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے، ہمارے اکابر کا تجربہ ہے، جب مسجد آباد ہوتی ہے تو دنیا آباد ہوتی ہے، اور جب مسجد ویران ہوتی ہے تو آبادی ویران ہو جاتی ہے. اللہ نے بھی جب کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے کس کو بنایا؟ مسجد کو بنایا. کوئی بینک، کوئی پلازا، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی گھر نہیں بنا. قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ للذی ببکہ للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. سب سے پہلے کیا بنا؟ کعبہ بنا، اللہ کا گھر بنا. اور سب سے آخر تک کعبہ رہے گا. حضور فرماتے ہیں جب تک کعبہ ہے قیامت نہیں آئے گی. جب کعبہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ایک ایک پتھر الگ ہوگا، پھر قیامت آ جائے گی. اللہ کعبے کو آباد رکھے. کعبہ آباد تو ہم آباد، مسجدیں اور کعبہ ویران تو ہم ویران. قرآن کہتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ نے فرمایا یہ جو میرا گھر ہے نا کعبہ، یہ دنیا کی آبادی کا ذریعہ ہے. علماء کہتے ہیں جب یہ کعبہ ویران ہوگا، دنیا سے نمازیں بند ہو جائیں گی، حج بند ہو جائے گا، طواف بند ہو جائے گا، پھر اللہ قیامت قائم کر دیں گے، پھر قیامت آ جائے گی. اللہ اس کائنات کو آباد رکھے. اس لیے میرے دوستو آج ضرورت ہے اس امر کی کہ میں اور آپ سب اس کو سنجیدہ لیں، سیریس ہو جائیں. ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بھوتیاں کس رہے ہیں، اور یہی اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں. جو قوم اللہ کا عذاب دیکھ کر بھی توبہ تائب نہ ہو، وہ قوم ہلاک ہوا کرتی ہے. اور جو قوم اللہ کا عذاب دے کر تائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کا عذاب آتا دیکھ کر توبہ کر لی تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا تھا. قرآن کہتا ہے عذاب ٹل گئی تھی. اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جب عذاب آیا تھا تو وہ قوم مذاق کرنے لگی، ہذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے، ابھی بارش برسائے گا، اتنے سالوں سے بارش نہیں ہوئی. جواب آیا نہیں، بل فیہ عذاب، یہ بادل یہ بارش برسانے کا نہیں، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے. اور پھر وہ برسا اور آندھی چلی، ایک آدمی زندہ نہیں بچا، ایک آدمی. بس آخری بات، یہ عذاب ہوتا ہے، عذاب آتے ہیں گناہگاروں کے لیے، کفار کے لیے خاص طور پر. طاعون کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے یہ کافر کے لیے عذاب ہے، اور مومن اگر طاعون میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے. المطعون شہید، فرمایا طاعون کی بیماری میں مر جانے والا شہید ہے. طاعون شہادت لکل مسلم، طاعون ہر مسلمان کی شہادت ہے. ہر مسلمان جو طاعون سے مر گیا وہ شہید ہے. اور پھر فرمایا کہ جو طاعون اور وبائی مرض میں صبر کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے
اللہ کی راہ میں کوئی جم کر لڑ رہا ہے اور جو اس بیماری سے بھاگتا ہے، بے صبری کرتا ہے، وہ ایسے کل فرار یعنی زحف جو جہاد سے بھاگ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے بچائیں، آ جائے تو ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔